بسم اللہ الرحمن الرحیم قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا نہ جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا۔ ہم تو زمین پہ بھی بچاتے ہیں، اولیاء اللہ دیکھو ہوا پہ بھی بچاتے ہیں، پانی پہ بھی بچاتے ہیں۔ ہمارے اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، معشوق رحمانی، چشمہ نورانی، دیکھیے آپ دریائے دجلہ پر مصلی بچھانا فرماتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ قیصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ عرصے دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اجل رہے گئے کئی دن تک، سمجھے؟ جب لوگوں نے آپ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب آپ کی تلاش کرتے ہوئے لوگوں نے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سب زمین پر چلتے ہیں لیکن آپ دریائے دجلہ کے پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس دوران مچھلیاں بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہے ہیں۔ اس کو حضرت پرانے پیر کو مچھلیاں تک آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ جلدی آپ آدمی ملا تو جلدی سلام لے کرتے ہیں۔ دیکھو دریا کے جانور، دریا کے مچھلیاں آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ ایسا تم کل اولیاء کا ادب کرو، غوث کا ادب کرو، خواجہ غریب نواز کا ادب کرو، بندہ نواز کا ادب کرو، کل اولیاء کا ادب کرو، علماء دین کا ادب کرو۔ ادب ہی میں سب کچھ ہے، ادب سب کا تاج ہے۔ آپ ادب کی
دائرے میں رہتے ہوئے چلتے رہے تو ہماری ایمان کی پختگی ہوتی ہے. سلام عرض کر رہی تھی, دریا کی مزیہ آپ کی خدمت میں ہو کر سلام عرض کر رہی تھی. اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے بنی مصلی نظر آیا. سونے اور چاندی اس دوران جو کہ تخت سلیمانی کے مانند تھا اور وہ مصلی دریائے دریلا کے اوپر مطلق ہو کے جب وہ مصلی بچھایا گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مصلی کے برابر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی. سب لوگ جو آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں آئے تھے, ان کی زبانیں دل ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ پرباوقار شخص نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی, آپ نے نماز امامت فرمائی. ہاں, پانی پر. یہ قصہ آپ کا قصہ نمبر 49 ہے. کیونکہ انسان کہیں تھوڑا تھوڑی بیان تو نہیں, حوالہ ہونا چاہیے. جی فرماتے ہیں حضرت آپ کو افطار کرتے وقت خود بھی کر لیتے روزے کے اور دوسرے کو بھی بلاتے نہیں, لیکن حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر 70 گھروں میں ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں. ایک ہی وقت میں حضور سیدنا غوث اعظم کو ایک مرتبہ رمضان مبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی. 70 لوگوں نے حضرت کو افطاری کی دعوت دی, مختلف لوگوں نے. آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرمایا, فرما دیا. دعوت دینے والے افراد کو ایک دوسرے کی دعوت کا علم نہ تھا, یہ کوئی معلوم نہیں تھا. آپ مارے کہ پہلی دفعہ میرے پاس آنا, پہلی میرے پاس آنا, ہاں برابر آئے. یہ دوسرے کو دعوت کا علم نہ تھا. آپ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے. سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی. اس دن آپ نے اپنے آستانے پر بھی اس وقت اپنے آستانے پر بھی افطاری فرمائی. اپنے آستانے پر بھی افطاری کر رہے ہیں اور 70 مکانوں میں بھی ایک وقت میں. صبح جب ہر شخص اپنی اس سعادت کی گفتگو کر رہا تو انہوں نے معلوم ہوا کہ آپ نے ہر گھروں میں ابتدائی کی ہے. ابتدائی کی ہے. اس دوران خادمان حسن علیہ بھی آ گئے اور کہنے لگے آپ نے حسب معمول آسان علیہ پر ہی کل اختیاری فرمائی تھی. جب آپ نظرت کی خدمت میں اس بات کی بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں. ارے ایک ہی وقت میں کیسا ہے تو آپ نے برابر تو یہ بولنا تھا کہ ان لوگ تبھی بولے وہ سچ ہے, سچے ہیں. اور میں نے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور ہر ایک گھر جا کر ان کے ساتھ افطاری فرمائی. اب بتاؤ غوث اعظم کی شان ہے. اس واسطے
آپ جب 70 مکان میں اور آپ کے آسمانوں نے دن کی وقت طے فرمائی، ایک سیکنڈ نہ ادھر ایک نہ منٹ ادھر، اور وقت کی پابندی پر سر بسر، آپ اس واسطے حضرت پیرانے پیر فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، اے میرے عاشقو، اے میرے فرما بردارو، یاد رکھو اللہ نے مجھے وہ مرتبہ حاصل کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب مصیبت ہو یا کوئی تکلیف ہو اسی وقت میں اسی وقت مجھے پکارو، اللہ کے فضل سے میں حاضر ہوتا ہوں، جہاں بھی یاد کرو میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو جب 70 مکانوں میں ایک ہی وقت میں حاضر ہوئے تو عاشقوں کے پکارنے پر کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ آپ کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اتنا کسی کو حاصل نہیں، اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہم کو ان کی غلاموں میں غلامی عطا فرمائی، اللہ ان کی ہدایتوں پر ہم کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سچے اور پکے عاشق ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب سے پہلے ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک کا شریعت کا پابند نہیں، طریقت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ شریعت میں پابند ہو تو طریقت میں پابند ہوتا ہے، جب طریقت میں پابند ہو تو معرفت میں کیا ملتا ہے، جیسا ملتا ہے کیسا ملتا ہے ایسا گلے ملنا نہیں ہے۔ سمندر میں لوٹ دیکھے نہیں پانی کی، ایسا آتی ہے اور ایسے جاتی ہے، یعنی حیو بولتی ہے اور خیو بولتی ہے، قائم بھی ہوں میں دائم بھی ہوں، زندہ ہوں میں قائم بھی ہوں زندہ ہوں۔ تو موج دیکھو چلتے رہتی ہے اور سمندر میں ملتی ہے، ایسا عاشقوں کے دل میں ان کی ایسا عاشق کی آپ ملتی ہے۔ جیسا ہو سکے ہو سکے ہم اپنے عقائد کو سدھارو، اسلام کا دار و مدار عقیدے پر ہے، عقیدے درست کر لو، اپنے سینے سے کینہ کپٹ حسد پہلے نکال کر پھینک دو، اس کے بعد اللہ کے ذکر سے سینے کو صاف کر دو، اللہ کے ذکر سے سینے کو صاف کر دو۔ جب نور محمدی کی آمد ہوگی تو پھر آپ کا دل منور ہوگا۔ کیا ہوا؟ ایک مثال ہے، روز کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن کھانا وغیرہ سب بھگونے میں پکا کو کھاتے نا، ایسا بھگونا پکتے پکتے اندر زنگ آ جاتا ہے، وہ زنگ ہر وقت پکانا خالی پانی سے دھوتے ہیں لیکن زنگ نہیں نکالتے، وہ زنگ نکالنا سوچوں کے پاس ہے، کیونکہ خوف خدا کا پانی ہو، ذکر خدا جاری ہو، وہ زنگ نکل جاتا ہے، اور درود شریف کی کثرت ہو، نور محمد
محمد کی آمد. ایسا ہی کیا ہوا؟ دعوت میں کھانا پکاتے پکاتے دیگوں کو زنگ آ گیا. یہ خالی چھوٹے بگونوں کو کر دیے, بڑے دیگوں کو کیسا کرنا؟ وہ زنگ کیوں آتا ہے؟ دنیا کی محبت میں. جنہوں نے دنیا کی محبت زیادہ تمہارے دلوں میں لبریز ہو گئی ہے, خوف خدا نہیں ہے, بس کھانے منہ کو چٹکے اور عمل میں پھٹکے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب دیر گند آ جائے تو کلیگر کو دیتے ہیں. کلیگر کو دیتے ہو, کلائی کرنے والا. وہ کلیگر بھی ایسا ہوتا ہے دریا ریتی سے صاف کرتا ہے. اس سے دریا ریتی جب تک نہ ہو سونار کو نہ ہمارے کلیگر کو وہ ہو کے اس کے اوپر لگڑ کے سفید کرتا ہے, تو اس کے اوپر کلائی چڑھا دیتا ہے. تو زنگ کا پتہ بھی نہیں رہتا. ایسا ایمان والو ڈرو اللہ سے, تم عبادت کثرت سے کرو, نفلوں پر نفلوں پڑھو, اس پہ اوپر کور چڑھے جیسا ہے. کلائی چڑھے جیسا ہے. تو زنگ کا پتہ نہیں رہتا. پھر میں دیکھے تو صورت نظر آتی ہے. ایسا مومن کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. جب مومن بنے تو نا مومن بننا. یا الذین آمنوا, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. ایمان والوں کو بولنا, بے والوں کو کچھ نہیں بولنا. لیکن ایمان لے تو نا, ایمان میں پکے ہو جا. اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا. ارادے کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے. بشرطہ ہماری نیت صحیح ہو. کون سی سورہ وہی ہے جو فرض کی نیت کرو, نفل کی نیت کرو یا سنت کی نیت کرو. سورہ ویسا نیت الگ الگ ہے. نیت صاف کرو, جیسا طریقے ویسا. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کو برکت دے گا, ہمارے کو کام میں فتحی دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا اور ہر بلاؤں کی دفع کرے گا. السلام علیکم. اس کے طریقے سیکھو. دربار میں حاضری دینا ہے, اس کے طریقے سیکھو. اور ماں باپ کو سلام جس طرح سے ادب سے رہنا وہ طریقے سیکھو. علماء دین کی خدمت پہ جاؤ, اپنے علم سیکھنے کی کوشش کرو. مشائخوں کے پاس جاؤ, ذکر کے طریقے سیکھو اور ذکر قلبی کیا ہے اس کے طریقے سیکھو اور اپنے قلب کو روشن کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری باتوں کے لیے مصطفیٰ ہم توفیق دے گا.